ایک نجی ٹی وی اینکر کی معروف شخصیت ایک مولانا سے اس کے گھر جاتی انٹرویو لینے کے لیے. وہ عورت باپردہ نہیں ہوتی، پر ایسی عورتوں کو علماء کو چاہیے کہ انٹرویو نہ دیں، کیونکہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا، اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. گو آج کل مولوی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں گے یہ بڑے تنگ نظر لوگ ہیں، تو اس لیے ہماری اور لیکن ہونے دے مخالفت، اللہ راضی رہے. بالکل ایسی عورتوں کو انٹرویو نہ دیں. بھئی الحمدللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے. اگر آپ مکے میں رہتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے مکے میں رکھیں گے تو فطرانہ بھی مکے میں دیں گے جہاں بھی روزہ رکھیں. وہ تو ایک علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ مثلا کسی ملک کے اندر قحط ہے، وہاں بھوک ہے، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تو اس ملک میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. کہتے کہ زکوٰۃ کی شرح جو ہے پلاٹ ہو یا میرا بھائی زکوٰۃ ہے 2.5%. سونے کی بھی قیمت ہوگی، پلاٹ کی بھی قیمت ہوگی، جتنا پیسہ بنے اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کریں. اگر پلاٹ اپنی رہائش کے لیے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. کہتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ زمینوں کے سودے کراتے ہیں، مکانوں کے یا کرائے پہ تو کمیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آخر وہ محنت کرتے ہیں، پلاٹ ڈھونڈتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، پھر ان کی باتیں تو آخر محنت کا بدلہ تو لیں گے وہ. میری اہلیہ کو حیض تھا، پاکستان سے عمرے کی نیت کی تھی، مکے آ کے پھر مسجد عائشہ اسلام آباد کے عمرہ کیا، خوشبو صابن بھی استعمال کیا، دم تو نہیں ہے. اگر اس نے احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے غسل کیا تو دم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ نیت کر کے آئی تھی پھر مسجد عائشہ جانے کا کیا مطلب تھا؟ وہ تو احرام میں تھی، غسل کر کے عمرہ کر دیا اپنا. یعنی اس نے میقات کے عمرے کو ضائع کر کے مسجد عائشہ کا عمرہ کیا. احرام میں سگریٹ پی لیا گناہ ہے، لیکن احرام عمرہ نہیں ہو جاتا ہے. مجھے پچھلے سال جو میں نے کام کیا تھا میرے 14,000 ریال کمپنی کے پاس رہ گئے تھے، نہیں ملے تھے، اب مجھے مل گئے ہیں، بس حساب کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دے دو. میٹھی چیز کھانا جو ہے وہ کھانے سے پہلے سنت ہے یا بعد میں؟ پہلے سنت ہے. یہ جو بعد میں ہے نا سویٹ ڈشز وغیرہ، یہ تو انگریزوں کی سنت ہے. ہمارے امرود کے باغات ہیں، ہم تقریباً 3 لاکھ یا کم یا زیادہ پہ فروخت کرتے ہیں اس کا پھل. تو جتنا پیسہ آئے گا زکوٰۃ دو گے، ضروری نہیں کہ پہلے دو یا بعد میں، جب سال گزرے. شیعہ کے بچوں کو پڑھانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، پڑھائیں، ان کو اللہ ہدایت دے. یہودی کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت عیسیٰ کے، غلط کہتے ہیں. وہ حضرت اسماعیل سے بغض رکھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں، ورنہ جمہور کا فیصلہ یہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہے. مردہ عورت کو کفن پہنانے کے وقت خوشبو لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. باہر سڑک پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، عورتیں مرد اکٹھی کھڑی ہو جاتے ہیں. حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی. اگر عورت آگے ہو یا برابر میں کھڑی ہو محاذات میں تو نماز نہیں ہوتی. باقی ائمہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، بس اللہ قبول کرے. اور کیا رش کے دن میں کسی کو کوئی ہوش ہے؟
ہماری فیملی انگلینڈ رہتی ہے، سال ہو گیا ہے، قبلہ رخ کا پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرف سے سورج غروب ہوتا ہے، یہ تو بچوں والی بات آپ کر رہے ہیں۔ آج کل تو قبلے کا رخ معلوم کر رہے، آپ اپنے موبائل میں کھولیں تو وہاں بھی پتہ لگ جائے گا۔ یہ کیا ہے کہ آپ 1 سال ہو گیا پتہ نہیں لگا، اور وہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی مرکز اسلامی نہیں، کوئی اسلامک سینٹر نہیں، وہ نمازی نہیں پڑھتے۔ یہ کیا بنا ہے کہ ہر آدمی غروب کی طرف نماز پڑھے؟ بدعت گمراہی ہے، گمراہی گناہ ہے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر سے کم طواف ہوتا ہی نہیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، کعبے کی طرف نہ دیکھیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ عمرے کی ادائیگی طواف اور سعی میں آدھے موزے یا فل موزے اگر احرام ہے تو نہیں ڈال سکتے، اگر ویسے نفلی طواف ہے تو پہن سکتے ہیں۔ قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی، لیکن سب سے پہلے توبہ کریں کہ اللہ معاف کر دے، چونکہ حقوق اللہ ہے۔ لیکن جتنا ہو سکے نفل چھوڑ دیں، اس کے بجائے قضا پڑھتے رہیں۔ آب زمزم کے پانی کے ساتھ غسل کرنا یا وضو کرنا بالکل جائز ہے۔ بینک سے گاڑی یا کار لینا جو ہے، دیکھیں نا، اگر وہ پیسے دیتے ہیں کہ جی یہ پیسے لیں اور وہ تو ناجائز ہے۔ اگر بینک نے گاڑی خود خریدی ہے اور بیچی ہے تو وہ جائز ہے۔ صفیں سڑک پر بنی ہوئی ہیں، ان میں شامل ہو جائیں، وہ ثواب تو نہیں ملے گا جو اندر کا ہے، کہ اندر حرم خالی پڑا رہے اور تم سڑکوں پہ کھڑے رہو۔ یہ تو یعنی سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہے، اور بوجھ منافق پہ نماز ہوتی ہے، مومن پہ نہیں ہوتی۔ 1 رکعت چلی جائے، آگے آؤ، آگے ملو۔ ماہ رمضان میں عمرے زیادہ کریں، عمرہ میقات سے کرو، باقی طواف زیادہ کرو۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے بوڑھے والدین کو اکیلا عمرے پہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ اسی لیے تو بھیجتے ہیں نا کہ تاکہ وہاں جا کے یا گم ہو جائے یا مر جائے، جان چھوٹے۔ وہ کہ محبت سے تھوڑا بھیجتے ہیں، محبت سے بھیجیں تو ساتھ نہ آئیں خدمت کے لیے۔ وہ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ انشاءاللہ طواف میں، صفا مروہ میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے، کہیں پھسلے گا، مر جائے گا، جان چھوٹے گا۔ بالکل گناہ گار ماں باپ کو بھیجیں، وہ بھی بوڑھے ہیں، وہ معذور ہیں، ان کے ساتھ ہو۔ ان کی بھی غلطی ہے کہ تم نے جوانی میں عمرہ اور حج کیوں نہیں کیا؟ تمہیں بھی تو اب قبر آئے، پاؤں لٹکائے تو تمہیں یاد آیا مکہ مدینہ۔ اگر مدینہ منورہ میں عورت کو حیض آ جائے، میقات سے عمرے کی نیت کر لے، لبیک پڑھ لے، آ کے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ کرے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ دم کے روپے خیرات نہیں کی جا سکتے، دم دینا ضروری ہے، ذبح کرنا ضروری ہے۔ بہرحال دوسرے عمرے میں سر کے چوتھائی حصے پہ بلیڈ لگا، دم تو نہیں پڑے گا لیکن غلطی ہے۔ اس طرح پھروایا، اگر بال نہ ہوں پھر بھی پورا اس طرح پھرواؤ۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ عورت سب سے پردہ کرے گی جو غیر محرم ہے۔ عورت اپنے رشتہ دار جو محرم ہیں یا عورتیں ہیں ان سے تو ہاتھ ملائے، غیر محرموں سے نہ ہاتھ ملائے۔ آج کل عورتیں پاکستان میں مزارات پہ جاتی ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے؟ اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک تو قبر پہ جانا منع ہے، دوسرا بغیر پردے کے جاتی ہیں اور وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ قصر نماز جو ہے 78 کلومیٹر سفر اگر بنتا ہو تو پھر قصر ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، مثلا میرا گھر ہے یہاں حرم کے قریب، یہاں سے نہیں گنیں گے، جب مکے کے حدود ختم ہو جائیں گے وہاں سے سفر گنیں گے۔
پتہ ہے 5-6 میل تو مکہ ہے، شہر ہے۔ شادی کی تقریب میں ڈھول پہ عورتیں ڈانس کرتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب تو مرد بھی ڈانس کرتے ہیں، عورتوں کو اکیلا اکیلا کیوں دے رہے ہو؟ اب تو ماشاءاللہ دونوں جھومر ڈال رہے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں تو اللہ کی لعنت برستی ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ میاں بیوی عمرے پہ آئے، میں نے سر منڈوایا، بیوی کو اپنے سر کے بال کاٹنا یاد نہیں رہا، اور میں نے اس سے ہم بستری بھی کر دی، ماشاءاللہ دم پڑ گئے، بال بھی کٹا اور دم۔ ابھی وہ تو احرام میں تھی نا، تو میں نے ہم بستری بھی کر لی۔ ان کو میرے خیال میں اپنے ملک میں موقع نہیں ملتا، یہاں ہوٹل میں آ جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ تم عمرہ کر رہے، تمہیں پتہ نہیں میں نے اپنے بال کٹوائے، تو اس نے بھی تو بال کاٹ رہے ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ وہاں تو ان کی بات یہ سنتی نہیں نا عورتیں، یہاں مکے مدینے کا شرم کر کے ان کو موقع مل جاتا ہے۔ بالکل دم دینا پڑے، دم پاکستان نہیں مکے میں دینا پڑے گا۔ 400 ریال کی بکری جی پہ کرو گے تو تمہیں عورت کی قیمت، ملنے کی قیمت کا پتہ لگے گا۔ بہرحال تبلیغ کے لیے بھی جائیں اور علماء کے پاس بھی جائیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ مدینے سے عمرہ لانا بالکل ضروری ہے، مدینہ میقات ہے۔ اور ایک بات سمجھیں کہ پاکستان سے تو حضور نے کبھی عمرہ نہیں کیا ہے، مدینے سے تو حضور نے خود عمرہ کیا ہے۔ تمہیں خدا موقع دے رہا ہے اور تم مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ عمرہ نہیں کرے گا دم پڑ جائے گی۔ میں نے عصر کی نماز سے پہلے 5 چکر کر لیے تھے، پھر نماز کھڑی ہو گئی، باقی چکر بعد میں کیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تبلیغ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا تم خیر امت ہو اسی لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اسی طرح ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دکاندار کے پاس جو مال ہے نرخ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے بڑھ جاتا ہے، اسی پہ بیچے گا، سستا کیوں بیچے گا؟ میرے والد فوت ہو گئے، 2 شادیاں کی تھیں، پچھلی بیوی سے 3 بیٹی ہوئی، جن کا حق عدالت کے ذریعے ان کو ملا۔ میری ایک بہن ہے، ان کو دوسری 3 بہنوں کو تو کچھ دینا پڑے گا، سب کو دینا پڑے گا، سب کا حصہ دینا پڑے گا۔ آج کل سرکاری ٹھیکہ لینا ہو تو کمیشن لیتے ہیں، وہ رشوت ہے، وہ کمیشن نہیں ہے۔ جب مدینہ منورہ جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، ادب سے جائیں، غسل کریں، کپڑے اچھے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب سے چلتے ہوئے پہلے مسجد میں 2 رکعت پڑھیں، پھر جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ ایک عورت نے طواف صفا مروہ کیا، دوسری عورت نے طواف کیا، گم ہو گئی۔ ہوٹل میں واپسی پر یہ نہیں بتایا کہ صفا مروہ نہیں گئی، عورتوں کے بعد دم پڑ گئی۔ اگر کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی تھی، طواف اور صفا مروہ کے بعد پتہ چلا، بہرحال 1 روپے سے یعنی کم تھی، آج کل تو روپیہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تم نے کیسے اندازہ لگیا کہ روپے سے کم ہے؟ بہرحال ایک کپڑے پاک کر کے طواف ایک دفعہ پھر کرو کہ یا اللہ وہ جو میں نے کیا ہے اس کے بدلے میں کر رہا ہوں۔ اللہ ہر مسلمان کو صحت عافیت عطا فرما۔ میں نے حیض میں مدینے سے عمرے کی نیت کی، 8ویں دن عادت کے مطابق پاک ہوئی، غسل کیا، نمازیں پڑھی، عمرہ کیا، کمرے میں واپس آ کے چیک کیا کہ بالکل صاف تھا، ہم بستری بھی کی، فراغت کے فوراً بعد دھبا تھبا۔ اگر آپ کے دن پورے ہو گئے تھے تو یہ دوڑنے سے، چلنے سے، گرمی سے کچھ خطرات آ جاتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر طواف کر لو، صفا کی کوئی ضرورت نہیں۔
میں ضلع جنگ سے بیمار ہے میرے چچا، اللہ شفا دے۔ میرا بھتیجا ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ اس کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا، طواف کر لیا، صفا بھی کر لیا، حلق نہیں کرایا، تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، پھر اٹھنے کے بعد خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، نہیں جانتا تھا کہ بہرحال دم تو نہیں آئے گا، 2-4 ریال خیرات کر دے۔ تین لڑکیاں ہو گئی ہیں، اب بیوی حامل، اللہ ان کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، انشاء حج کا ارادہ ہے، 10 شوال سے 20 شوال تک پاکستان چھٹی جانا ہے۔ جب چھٹی جانا ہے، جب واپس آؤ گے تمہاری مرضی ہے، حج افراد کرو، قران کرو، تمتع کرو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ مسافر کی نماز کا کیا تھی؟ وہی ہے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، نماز تو وہی ہے جیسے پڑھتا ہے۔ میری والدہ نے احرام میں اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگا لی، اگر اس نے کپڑوں پہ خوشبو لگائی ہے نیت کرنے کے بعد تو دب بڑھ گئی، پہلے کی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لگانا جائز نہیں تھا۔ دوسری دفعہ عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جہاں مرضی ہے کریں، نماز سری ہو یا جہری ہو، حنفی امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھیں، شافی ہیں تو فاتحہ پڑھا کریں۔ مکے میں ہوں، شوال کا چاند مکے میں دیکھا، 10 شوال سے پاکستان چھٹی پہ جاؤں، واپسی میں جو مرضی ہے حج کرو، سب کر سکتے ہو۔ ہمارے 5 حاجی عمرے کے لیے آئے، طواف کیا، سر منڈوایا، صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، پتہ نہیں تھا، مکے آنے کا پتہ تھا، جہاز کا پتہ تھا، پاسپورٹ کا بھی پتہ تھا، ٹکٹ لینے کا بھی پتہ تھا، اور یہاں آ کے ماشاء اللہ بیگ کھانے کا بھی پتہ ہے، صرف صفا کا ان کو پتہ نہیں، دم پڑ گئی، انشاءاللہ ان کا پتہ لگ جائے گا۔ قضا بالکل پڑھتے رہیں۔ کپڑوں پر تتلیاں بنی ہوئی ہوں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر جاندار جانور یہ پرندے کی تصویر ہے تو حرام ہے۔ زندہ بندوں کے لیے بعض علماء قائل ہیں طواف کے، آپ اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ سسر کی خدمت کرنا فرض ہے، خدمت تو کسی کی بھی فرض نہیں، لیکن وہ بھی باپ کی جگہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس نے تاریخ کر کے دیا کہ آج کے بعد میری بیوی اور میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی نا تو بیوی فارغ ہو گئی، غلطی نہ ہوتی تو بیوی فارغ نہ ہوتی، اب آرام سے مزے کرو، فارغ ہو گئی۔ ایک آدمی بوڑھی والدہ کو لے کے عمرے کے لیے آیا، ویل چیئر میں طواف سائی کرتا ہے، بالکل طواف تمہارا بھی ہو جائے گا، ان کا بھی ہو جائے گا۔ حالت احرام میں ایسے چپل پہن لی ہڈی چھپ جاتی ہے، بہرحال اگر اوپر والی ہڈی بھی اور ٹخنے بھی چھپ گئے دم آ جائے گا۔ میں نے مدینے سے احرام باندھا، بیوی کو ہوٹل پہنچ کے حید آ گیا، ہماری واپسی میں 4 دن میں بالکل فلائٹ آگے کروا لیں، بیوی جب پاک ہو جائے غسل کرے، عمرہ کرے، پھر جائے، ورنہ اس کو دم بھی دینی ہوگی اور عمرہ قضا کرنے کے لیے بھی آنا ہوگا۔ ہم نے عمرہ کیا، 2 رکعت پڑھنے بھول گئے طواف کی، بعد میں صفا مروہ کر کے سر بعد میں پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے بالکل، کیونکہ اس میں حکم ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے، ان لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر عمرے والا آدمی جماعت کے ساتھ نہیں مل سکا، اکیلے نماز پڑھے، قصر پڑھے گا۔ دل میں وسوسے آتے ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ اگر کسی عورت نے حیض میں احرام باندھا، حیض میں ہی عمرہ کر لیا، اب فوت بھی ہوگی، نعوذ باللہ سے، بہرحال دم ادا کریں، دعا کریں اللہ اس کی غلطی معاف کرے۔
چھوٹی بچی کو اگر بغیر بازو کے لباس پہنے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اسی بچپن سے ہی بری عادت پڑتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اسلامی لباس پہنا۔ اگر عورت عمرے کی نیت کرے بعد میں کنگھی کی تو دم بال ٹوٹ جائے، دم نہیں پڑتا، 2-4 ریال خیرات کر دو، قضا عمری پڑا کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ آج کل کتنا وقت لگتا ہے عمرے میں کہ اس کو کنگھی پٹی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد سنت و نفل میں شروع ہو جان، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جب طواف شروع کیا تو عمرے کا بسم اللہ اللہ الحمد پڑھا پہلے چکر میں، باقی چکر میں بسم اللہ پڑھتا رہا، اللہ اکبر۔ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب طواف شروع کرو تو پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اب باقی چکروں میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ احرام کی حالت میں طواف کیا لیکن کندھا نہیں نکالا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں۔ صفا مروہ کے چکر زیادہ لگ گئے، بہرحال اللہ معاف کرے۔ ہندوستان سے کچھ لوگ عمرے کے لیے آئے لیکن بغیر احرام کے مکے میں آ گئے، دم پڑ گئی۔ ان کو چاہیے کہ طائف جا کر یا مدینے جا کے عمرہ کریں۔ چناب نگر میں ہمارا کاروبار ہے، مرزائیوں کے ساتھ۔ میرا بھائی کاروبار تو کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، یہودیوں کے ساتھ بھی، نصرانیوں کے ساتھ بھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی، لیکن بہتر اس لیے ہے قادیانیوں کے ساتھ نہ کریں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہندو خود کہتا ہے میں ہندو ہوں، یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں، لیکن یہ بدبخت کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، حالانکہ کافر ہیں۔ چونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے۔ میری والدہ کو چلنے میں تکلیف ہے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک مولوی صاحب کے بیان سے یہ سنا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ عالم، اصل بات یہ ہے کہ یہ تاریخی باتیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے واقعات بڑے بڑے بزرگوں سے منقول ہیں کہ انہوں نے ساری رات عبادت کی، فجر کی نماز پڑھ کے بعد میں سوتے۔ تو ہو سکتا ہے کیا ہو، اللہ والے لوگ تھے بارہ۔ تو حضور پاک نماز بھی پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر وضو کرتے تھے۔ اگر حالت احرام میں ایسے چپل پہن لی ہے جس سے ہڈی چھپ گئی اور ٹخنے بھی چھپ گئے، دم پڑ گئے، بات یہ ہے کہ اگر پاؤں کی ہڈی چھپ جائے تو احرام میں ناجائز ہے۔ امام صاحب تو فرماتے ہیں اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو، ٹخنے بھی ظاہر۔ اگر نماز کے دوران کوئی سورت تلاوت کر رہا تھا، بھول گیا، تو اسی کو جہاں تک آتی ہے بار بار پڑھتا رہے بس، اب کوئی بتانے والا تو ہے ہی نہیں۔ اتحیات پڑھتے ہوئے بھی بھول جائے، پتہ نہیں تم پڑھتے پھر کیا ہو، سورت بھی تمہیں بھول جاتی ہے، اتحیات بھی بھول جاتی ہے، باقی یاد کیا رہتے ہیں؟ کھانا پینا، ہوٹل کے پیسے دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بے توجہی سے جو نماز پڑھو، وہ نماز کیا ہوگی؟ نماز کا تو معنی ہی یہ ہے کہ جب آدمی نے اللہ اکبر، اسی لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ، کہ اب ہر چیز ہم پہ حرام ہو، کہ آپ کی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ٹپی ہو، اور ایک ایک لفظ پہ آپ کی نظر اور غور، پھر جا کے نماز ہوتی۔ یہ ٹکریں جب مارتے ہو تو پھر تو ایسا ہوگا، بھولیں گی اور کیا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وشبابنا ولمن أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں منظور فرما یا اللہ عمرے پہ آنے والے حج پہ آنے والے سب کو حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مراکز ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے مدرسے ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہود رود اور قادیانیوں کے سازشوں سے بچا یا ارحم الراحمین مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ہند میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم